پر اثر لوگوں کی 7 عادات۔ میں نے پہلی 3 ویڈیو میں پہلی عادت جو کہ پرویکٹیو بنیے، دوسری عادت انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں، تیسری عادت اہم کام پہلے کریں۔ اسٹیون کبھی لکھتے ہیں کہ جڑوں کے بغیر آپ پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلی 3 عادتیں جو ہیں وہ ذاتی سطح پر فتح ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو پسند کرنے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو پسند کرنا ضروری ہے۔ میرے خیال میں اس بات میں وزن تو ہے، لیکن اگر آپ خود کو جانتے ہی نہیں، اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھتے، تو پھر اپنے آپ کو پسند کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اصل عزت نفس اپنے اوپر عبور حاصل کرنے سے سچی خود انحصاری حاصل ہوتی ہے۔ عادت نمبر 1، 2 اور 3 کا یہی مرکز ہے۔ خود انحصاری ایک مارکہ ہے، جبکہ باہمی انحصار ایک ایسی چوائس ہے کہ جو صرف خود مختار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ ہم سچی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک انسانی تعلقات میں ترقی حاصل کرنے کے جوہر کی خواہش حماقت ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہم اپنے تعلقات کو دے سکتے ہیں، وہ نہ تو وہ ہے جو ہم کہتے ہیں اور نہ وہ جو ہم کرتے ہیں۔ تعلقات کے لیے سب سے اہم ہم خود ہیں، جو ہم ہیں، اور اگر ہمارے الفاظ یا ہمارے کام ہمارے سچے اندر کردار کی اخلاقیات کے بجائے سطحی انسانی تعلقات کی ٹیکنیکوں سے ملوث ہوں، تو لوگ ہمارے دھورے پن کو بھاپ لیں گے۔ ہم جیسے ہی خود مختار بنتے ہیں، یعنی درست اصولوں کو اپناتے ہیں، اپنی ترجیحات کے مطابق ایک وقار کے ساتھ کام کرتے ہیں، تبھی ہم باہمی انحصار کا چناؤ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ سچے، گہرے، دیرپا اور اچھے نتائج پیدا کرنے والے تعلقات بنا اور نبھا سکتے ہیں۔ باہمی انحصار کی عادات نمبر 4، 5 اور 6 ہے جذباتی بینک اکاؤنٹ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے۔ ہم بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور انہیں وہاں جمع ہونے دیتے ہیں تاکہ وقت ضرورت رقم نکلوائی جا سکے۔ جذباتی بینک اکاؤنٹ ایک استعارہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تعلقات میں کس قدر اعتماد جمع ہو چکا ہے۔ یہ آپ کا دوسرے انسان کے ساتھ حفاظت کا احساس ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ جذباتی بینک اکاؤنٹ میں ایمانداری، خوش اخلاقی، خوش دلی اور وعدوں کی پابندی جمع کرواتا ہوں، تو میں ایک سرمایہ جمع کر لوں گا۔ آپ کا میرے اوپر اعتماد بہت بڑھ جائے گا اور میں اس اعتماد کا جب چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ کئی مرتبہ میں غلطیاں بھی کر سکوں گا، لیکن میرے جذباتی اکاؤنٹ میں اعتماد کا جو لیول ہوگا وہ اس کا مداوع کر لے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر میری عادات بد اخلاقی کی ہیں، میں آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو بلا وجہ ٹوکتا رہتا ہوں، غیر ضروری طور پہ غصہ دکھاتا ہوں، آپ کو نظر انداز کر کے سطحی ہو جاتا ہوں، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہوں، آپ کو ڈراتا دھمکاتا ہوں اور آپ کی زندگی میں ایک بے رحم خدا بن جاتا ہوں، تو پھر میں اپنے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں قرضے پر چل رہا ہوں۔ اعتماد کا لیول بہت گھٹ جائے گا اور میرے پاس کیا لچک کی گنجائش رہے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اعتماد کا خاص لیول اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہ رکھا جائے تو پھر شادیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے زیادہ مستقل رشتے، مثلاً شادی کے لیے اکاؤنٹ میں زیادہ اور مسلسل اعتماد جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچانک کئی سال کے بعد اپنے اسکول کا کوئی قریبی دوست مل جائے تو آپ اس کے ساتھ وہیں سے اپنے تعلق شروع کر سکتے ہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، اس لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہلے سے جمع شدہ کافی اعتماد پڑا ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو آپ مستقل ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ میں آپ کو مستقل اعتماد
जमा करवाते रहना पड़ता है। तसव्वुर कीजिए, आपका एक 17-18 साल का बेटा है। उसके साथ आपकी गुफ्तगू अक्सर इस तरह की होती है: अपना कमरा साफ करो, कमीज़ के बटन बंद करो, रेडियो आहिस्ता करो, बाल कटवाओ, गंद बाहर फेंको। इस तरह की गुफ्तगू चलती ही रहती है और नतीजतन जमा पूंजी से कहीं ज़्यादा रकम अकाउंट से निकलवा ली जाती है। अब ज़रा सोचें, आपका यही बेटा कुछ ऐसे फैसले करने जा रहा है जिनका इसकी बाकी ज़िंदगी पे गहरा असर पड़ेगा, लेकिन आप बाप बेटों में एतमाद का लेवल इस कदर गिर चुका है तो और ताल्लुकात मैकेनिकल हो चुके हैं और इस कदर गैर इत्मीनान बख्श हो चुका है कि वो आपकी नसीहत सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हो सकता है कि आपके पास बहुत मुफीद नसीहत देने के लिए बहुत बसीरत भी हो और इल्म भी हो, लेकिन चूंकि अकाउंट में इस कदर निकलवाया जा चुका है कि वो आपकी नसीहत सुने बगैर जज्बात के ज़ेर असर फौरी नताइज हासिल करने के लिए गलत फ़ैसला कर लेगा और मुमकिन है कि इसके इस फैसले का नतीजन बहुत मनफी सूरत में निकले। इन नाजुक अमूर पर बात करने के लिए आपके अकाउंट में रकम मौजूद होनी ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप अपने ताल्लुकात में कुछ जमा करवाने लगें तो क्या होगा? मौका ब मौका आप उसके साथ छोटी छोटी मेहरबानियाँ करें। उसके मशगले के मुताबिक उसके लिए कोई रिसाला ख़रीद लाएं, या फिर जब वो किसी स्कूल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो तो फिर उसके पास चल के जाएं और उसकी मदद करें। उसको बगौर सुने, बग़ैर अपनी राय दिए, बग़ैर तबलीग किए और बग़ैर अपनी सवाने उम्री उसके सामने रखे, सिर्फ उसे गौर के साथ सुने और उसे समझने की कोशिश करें। उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसको एक मुकम्मल शख्स समझते हैं, उसके ख़यालात को अहमियत देते हैं और उसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। शुरू में शायद वो कोई रद्द अमल ना दिखाए और ये भी मुमकिन है कि वो आप पर शक करे, वालिद साहब अब क्या चक्कर चला रहे हैं, इस दफ़ा अम्मी जान क्या हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी तरफ से रकम जमा होने लगेगी तो एतमाद का लेवल ऊपर चला जाएगा और शुकूक व शुबात ख़त्म होने लगेंगे। सब्र का दामन ना छोड़ना मुश्किल काम है। प्रोएक्टिव होने के लिए किरदार दरकार होता है। अपने असर के दायरे पे तवज्जो देनी पड़ती है, चीज़ों की अफजाइश करनी पड़ती है और जड़ें देखने के लिए फूल नहीं खींचे जाते। जज्बाती बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए मैं आपको 6 बड़ी रकमों के बारे में बताता हूँ। फ़र्द को समझना, दूसरे शख्स को हकीकी मायनों में समझने की कोशिश करना शायद वो सबसे अहम रकम है जो आप जमा करवा सकते हैं और ये तमाम दूसरे डिपॉजिट की चाबी भी है। एक शख्स का मिशन दूसरे शख्स के लिए बिल्कुल गैर अहम हो सकता है। रकम जमा करवाने के लिए जो कुछ अगले शख्स के लिए अहम है वो इसी कदर आपके लिए भी अहम होना चाहिए जिस कदर के उस शख्स की आपके लिए अहमियत है। हो सकता है आप एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों जब आपका 6 साला बच्चा आपके काम में मदाखलत कर दे और किसी ऐसी चीज़ के लिए ज़िद करनी शुरू कर दे जो आपके लिए इंतहाई गैर अहम है, लेकिन ये चीज़ आपके बच्चे के लिए बहुत अहम होगी। दूसरे शख्स की तरजीह को समझने और दूसरे शख्स की इक़दार को अपनाने के लिए आदत नंबर 2 की ज़रूरत होती है और दूसरे शख्स की तरजीहात के मुताबिक अपने मामूल को तब्दील करने के लिए आदत नंबर 3 की ज़रूरत होती है। अगले शख्स की बात को उसके मुताबिक अहमियत देने का मतलब ये है कि आप उस शख्स को ये एहसास दिला रहे हैं कि आप उसे समझते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम जमा करवाने के मुतरादिफ है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके बेटे को क्रिकेट का ज़बरदस्त शौक़ पैदा हो गया। मेरे दोस्त को क्रिकेट से कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटे को लेकर तमाम बड़े मैच देखने के लिए गया। इसमें 6 हफ्ते और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे, लेकिन
یہ تجربہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت مضبوط تعلق کا وسیلہ بن گیا۔ واپسی پر جب میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا تمہیں واقعی کرکٹ اس قدر پسند ہے تو بولا نہیں، لیکن مجھے اپنا بیٹا اسی قدر پسند ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا دوسرے شخص کے لیے اہم چیز کو اپنے لیے اسی قدر اہم سمجھو کہ جس قدر وہ شخص آپ کے لیے اہم ہے۔ میرے دوست نے اس اصول کو دل سے لگا لیا۔ ہمارے اندر یہ رجحان ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خواہشات اور ضروریات کے بارے میں اپنی سوانح عمری کے مطابق سوچیں۔ دوسروں کے رویوں کی ہم اپنی مرضی کے مطابق تشریحات کرتے ہیں۔ سنہری اصول یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم ان کی طرف سے اپنے لیے چاہو گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور ادب آداب بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی بے ادبیاں، نامہربانیاں اور بے قدریاں بہت بڑی رقمیں ضائع ہونے کا موجب ہوتی ہیں۔ تعلقات میں چھوٹی چیزیں ہی دراصل بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے وہ شام یاد ہے کہ جو میں نے چند سال پہلے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گزاری تھی۔ یہ باپ بیٹوں کی ایک طے شدہ سیر و تفریح تھی جس میں جمناسٹک بھی تھا، ریسلنگ کا میچ بھی تھا اور ایک فلم بھی تھی۔ فلم کے دوران میرا 4 سالہ بچہ شان سو گیا۔ اس کا بڑا بھائی 6 سالہ اسٹیفن جاگتا رہا اور باقی کی فلم ہم دونوں ہی نے دیکھی۔ جب فلم ختم ہو گئی تو میں نے شان کو اپنی باہوں میں اٹھایا، ہم کار تک گئے اور میں نے اسے پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا۔ اس رات بہت زیادہ سردی تھی، لہٰذا میں نے اپنا کوٹ اتارا اور شان کے اوپر اور سائڈوں پر ڈال دیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے جلدی سے شان کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ جب اسٹیفن نے سلیپنگ سوٹ پہن لیا تو میرے ساتھ بیڈ پہ لیٹ گیا اور ہم اس پورے دن کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسٹیفن تمہیں آج کیسا لگا؟ بہت اچھا، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹے نے پوچھا ڈیڈی اگر مجھے سردی لگ رہی ہو تو آپ میرے گرد بھی اپنا کوٹ لپیٹ دیں گے؟ اس شام کی تمام خاص باتوں اور تفریح میں سے اسے یہ معمولی سی مہربانی سب سے زیادہ اہم لگی جو میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کی تھی۔ میرے لیے اس واقعے میں کیا زبردست ذاتی سبق تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ اندر سے لوگ بڑے نازک اور حساس ہوتے ہیں۔ وعدہ نبھانا۔ وعدہ نبھانا ایک بڑی رقم جمع کروانا ہے اور وعدہ توڑنا ایک بڑی رقم نکلوانے کے مترادف ہے۔ در حقیقت شاید اس سے بڑی رقم نکلوائی ہی نہیں جا سکتی کہ دوسروں کے ساتھ وعدہ کیا جائے اور اس کے لیے بہت اہم ہو اور پھر اسے پورا نہ کیا جائے۔ بحیثیت والد کے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ فلسفہ اپناؤں کہ کوئی ایسا وعدہ نہ کروں جسے پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک تو میں وعدے بہت کم کرتا ہوں اور دوسرے کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں کہ کتنی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو مجھے یہ وعدہ پورا کرنے کے آڑے آ سکتی ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر آپ اپنی اس عادت کو پختہ کر لیں کہ اپنے بچوں، دوستوں، والدین کے ساتھ جو وعدہ کریں پورا کریں تو آپ کے درمیان ایک اعتماد کامل بن جائے گا۔ توقعات کو واضح انداز میں سمجھنا۔ اس دشواری کو تصور کریں جو آپ کے اور آپ کے باس کے درمیان اس بات پہ پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کی ملازمت میں ذمہ داریوں کی تفصیل لکھنا کس کی ذمہ داری ہے۔ تقریباً تمام تعلقات کے مسائل کی جڑ میں ذمہ داریوں اور مقاصد کے بارے میں متصادم اور غیر واضح توقعات ہوتی ہیں۔ اصل رقم جمع کروانا یہ ہے کہ شروع ہی میں توقعات کے بارے میں بالکل صاف انداز میں وضاحت پیدا کر لی جائے۔ اس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے اور کوشش بھی، لیکن یہ آگے چل کے بہت سے وقت اور کوشش کو بچا بھی لیتی ہے۔ ذاتی تشخص کا اظہار۔
ذاتی تشخص اعتماد کا پیش خیمہ بنتا ہے اور بڑی بڑی رقمیں جمع ہونے کا موجب بنتا ہے، اور اس کا فقدان اعتماد پیدا کرنے کی تمام دوسری کوششوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت سے واقف ہو سکتے ہیں، اپنے وعدوں کے پکے ہو سکتے ہیں، توقعات پہ پورا اتر سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ان میں ذاتی تشخص کا فقدان ہے اور وہ اندر سے دوغلے ہیں تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ اعتماد کے لیول کو نہیں بڑھا سکتے۔ تشخص میں ایمانداری تو شامل ہوتی ہی ہے، لیکن دراصل یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ایمانداری سچ کا دوسرا نام ہے، دوسرے لفظوں میں بات کو حقیقت کے عین مطابق کہنا۔ تشخص اپنے الفاظ کو حقیقت بنا لینے کا نام ہے، دوسرے لفظوں میں وعدوں کو پورا کرنا اور توقعات پہ پورا اترنا۔ اس کے لیے ایک مربوط کردار کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ساتھ اور زندگی کے ساتھ یکتائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے تشخص کے اظہار کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ وفادار رہو جو موجود نہ ہو، غیبت نہ کرو۔ ایسے کرنے سے ہم ان لوگوں میں اعتماد پیدا کرتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ غیر حاضر لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ غیبت کرتے ہیں، پیچھے باتیں کرتے ہیں، یہی دوغلا پن ہوتا ہے۔ کیا ایسے میں آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ تشخص کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے تعلق اور ابلاغ سے اجتناب کیا جائے جو بہروپ اور دھوکے پر مبنی ہو اور جو دوسروں کی عزت کو اہم نہ سمجھے۔ غلطی کرنے پر پرخلوص معافی مانگنا۔ جب ہم جذباتی بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لائیں تو پھر ہمیں معذرت کرنی چاہیے اور پورے خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ میں غلطی پہ تھا، یہ میری نامہربانی تھی، میں نے آپ کی عزت افزائی نہیں کی، میں نے آپ کو وہ رتبہ نہیں دیا جو مجھے دینا چاہیے تھا، آئی ایم ویری سوری، میں نے آپ کے دوستوں کے سامنے آپ کو شرمندہ کیا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مصیبت زدہ بندہ تو معافی مانگ ہی لیتا ہے، لیکن دل سے فوری معافی مانگنے کے لیے کردار کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں معافی مانگنے کے لیے بندے کا اپنے اوپر اعتماد اور بنیادی اصولوں اور اقدار میں گہرا احساس تحفظ درکار ہوتا ہے۔ اندرونی عدم تحفظ کے شکار لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ معافی کا تصور انہیں بہت کمزور کر دیتا ہے، انہیں یوں لگتا ہے کہ وہ بہت نرم ہو گئے ہیں اور انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ دوسرے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ کمزور ہی ظالم ہوتے ہیں، صرف مضبوط شخص سے ہی اخلاق کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پرخلوص معافی مانگنا رقم جمع کروانا ہے اور بار بار جھوٹی معافیاں مانگنا رقم نکلوانا ہے۔ اس سے تعلقات کی کوالٹی میں فرق پڑتا ہے۔ غلطی کرنا ایک بات ہے اور غلطی کر کے نہ ماننا ایک مختلف بات ہے۔ پیار کے اصول اور زندگی کے اصول۔ جب ہم غیر مشروط پیار کی رقم جمع کرواتے ہیں اور جب ہم پیار کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو دراصل ہم دوسروں کی اصولوں کے مطابق رہنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جب ہم بغیر کسی شرط کے دوسروں سے حقیقی معنی میں پیار کرتے ہیں تو ہم ان کی پوری شناخت، قدر و قیمت اور تشخص کے ساتھ محسوس کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی فطری نشو و نما کے عمل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے زندگی کے قوانین کے مطابق رہنا آسان کر دیتے ہیں، یعنی تعاون، مدد، خود انتظامی اور تشخص۔ چلیں اب عوامی فتح کی ہر عادت کو ذرا گہرے انداز میں دیکھتے ہیں، جو کہ عادت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ عادت نمبر 4، جیت سوچیے۔ انسانی تعلقات کے 6 زاویے ہائے نظر ہیں۔ جیت کوئی ٹیکنیک نہیں، بلکہ یہ انسانی تعلقات کے حوالے سے پورا ایک فلسفہ ہے، بلکہ در حقیقت یہ انسانی تعلقات کے 6 زاویے ہائے نظر میں سے ایک ہے۔
इस सिलसिले के दूसरे जाविया हाय नज़र ये हैं: जीत हार, हार जीत, हार हार, जीत और जीत, जीत या नो डील। आपको दोबारा बता देता हूँ, ये 6 ये हैं: जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार, जीत या फिर जीत या नो डील। जीत जीत दिल और दिमाग की एक कैफियत या सोच का एक अंदाज़ा है जो हर इंसानी ताल्लुक़ में बाहमी फ़ायदे की तलाश में रहता है। जीत जीत का मतलब ये है कि मुआहदों या मसलों के हल अपने अंदर बाहमी फ़ायदे और इत्मीनान लिए हुए हैं। तमाम मुताल्लिक़ा लोग फ़ैसले के बारे में अच्छा महसूस करें और तय हो जाने वाली चीज़ों को अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जीत जीत ज़िंदगी को ताउन के हवाले से देखती है, मुकाबले की नज़र से नहीं। ज़्यादातर लोग चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं: ताकतवर या कमज़ोर, सख्त या नरम, जीत या हार। लेकिन इस किस्म की सोच बुनियादी तौर पे कमज़ोर होती है। उसूल के बजाय ताकत और रुतबे की बुनियाद पे खड़ी होती है। जीत जीत के ज़ाविये नज़र की बुनियाद इस बात पे होती है, सबके लिए बहुत कुछ मैसर है कि एक बंदे की जीत का मतलब दूसरे की महरूमी नहीं होता, या ये कि एक बंदे की जीत दूसरे के हार जाने पे मुनसर नहीं होती। जीत जीत का नज़रिया ये है, ये तुम्हारा या मेरा तरीक़ा नहीं, ये बेहतरीन तरीक़ा है और एक आला तरीक़ा है। जीत हार, जीत जीत का एक मुतबादिल जीत हार है। जीत हार एक कायदाना अंदाज की अप्रोच है। मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है लेकिन तुम्हें तुम्हारा ना मिले। जीत हार के मकतबे फ़िक्र के लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन, ताकत, रुतबा, मलकियत और शख्सियत को इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जीत हार के ज़ाविये नज़र ही को इस्तेमाल करना जानते हैं और ये बचपन से गहरे तौर पे उनके अंदर उतर चुका होता है। सबसे पहले और सबसे अहम अंदाज में जब एक बच्चे का दूसरे के साथ मुकाबला किया जाता है और जब इन मुकाबलों के नतीजे के तौर पे सब्र, समझ और प्यार खींच लिया जाता है, तो लोग जीत हार की सोच के तहत अमल कर रहे होते हैं। जब भी प्यार मशरूत अंदाज में लिया जाता है, जब भी किसी को मेहरबानी या मोहब्बत करनी पड़ती है, तो दरअसल उसे हम ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मोहब्बत उसका हक़ नहीं या वो इसके काबिल नहीं, उनकी कदर व कीमत उनके अंदर नहीं बल्कि बाहर है। मशरूत मोहब्बत के हवाले से ऐसे में छोटे से दिल और दिमाग पे क्या गुजरती है? अगर मैं अपने भाई से बेहतर हूँगा तो वालिदैन का ज़्यादा प्यार हासिल कर सकूँगा। हार जीत, लेकिन कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग उलट होती है, यानी हार जीत के मुताबिक मैं हारा तुम जीते, चलो आओ मुझसे जीत जाओ, मुझे रोंद कर आगे निकल जाओ, हर कोई ऐसा ही करता है, मैं हारने वालों में से हूँ और मैं हमेशा हारा हूँ, मैं अमन कायम करने वाला हूँ और मैं अमन कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हार जीत, जीत हाथ से भी बदतर है, क्योंकि इसमें तो कोई मयार होता है, ना कोई तकाज़ा होता है, ना कोई तवक्कुआत होती हैं और ना तसव्वुर होता है। जो हार जीत में सोचते हैं वो आपको फ़ौरन खुश करना चाहते हैं। उनकी ताकत और मकबूलियत दूसरों को मान लेने में होती है। उनके अंदर अपने एहसासात और सोचों के इजहार का बहुत कम हौसला होता है। वो दूसरों की अना और क़ुव्वत से फ़ौरन मरूब हो जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। गुफ्त व शनीद और लेन देन में हार जीत सिर्फ अतात होती है, जिसमें या तो किसी के आगे हथियार डाल दिए जाते हैं और या फिर खुद ही हार मान ली जाती है। लीडरशिप स्टाइल में इसका मतलब होता है हर चीज़ की इजाज़त दे देना और चश्मे पोशी से काम लेना। हार जीत का मतलब
ہوتا ہے اچھا بچہ بن کے رہنا چاہیے۔ یہ اچھا بچہ ہمیشہ ہارتا ہی ہے۔ جیت ہار والے لوگ ہار جیت والے لوگوں کو بڑا اچھا جانتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوریوں کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی کمزوریاں ان کی طاقت کے بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہار جیت والے لوگ اپنے بہت سے محسوسات کو اپنے اندر دفن ہی رکھتے ہیں، لیکن ان کئی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ زندہ درگور ہو جاتی ہیں اور پھر بڑے غلط انداز میں سامنے آتی ہیں۔ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے کئی جسمانی امراض لاحق ہوتے ہیں، مثلاً سانس کی بیماری، اعصابی بیماریاں اور دوران خون کی بیماریاں۔ یہ شاید مایوسیوں اور اکٹھا ہونے والے غم و غصے کا ہی اظہار ہوتی ہیں اور انہیں یہ ہار جیت کی ذہنیت ہی جنم دیتی ہے۔ دبے ہوئے جذبات کا اظہار کئی بار اچانک اور بے موقع بے انتہا غصے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی چھوٹی سی بات پہ طوفان کھڑا کر دینے کی صورت میں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے آپ کو ہی دباتے رہتے ہیں اور زندگی کے اعلیٰ اور بلند مقاصد کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اپنی نظروں میں اپنی قدر و قیمت کھونے لگتے ہیں اور آخر کار دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب ہونے لگتے ہیں۔ جیت ہار اور ہار جیت دونوں کمزور پوزیشنیں ہیں اور دونوں کی بنیاد میں ذاتی عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے تک تو جیت ہار بڑے اچھے نتائج پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے سے بہتر لوگوں کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھانا جانتی ہے، لیکن ہار جیت تو شروع ہی سے ایک کمزور اور بے ہنگم سوچ ہے۔ بہت سے اعلیٰ افسران اور والدین پینڈولم کی طرح جیت ہار کی بے رحمی اور ہار جیت کی چشم پوشی کے درمیان ہلتے رہتے ہیں۔ جب وہ پریشان خیالی اور کسی اسٹرکچر سمت توقع اور نظم کی عدم موجودگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جیت ہار کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر جب ان کا احساس جرم ان کی سوچوں پر حاوی ہونے لگتا ہے تو وہ انہیں واپس ہار جیت کی جانب کھینچ لیتا ہے، تب تک کہ غصہ اور مایوسی انہیں جیت ہار کی طرف دوبارہ واپس نہ بلائے۔ ایک اور سوچ ہے، اس کا نام ہے ہار ہار۔ جب دو جیت ہار والے لوگ یعنی ارادوں کے پکے ڈھیٹ انیا کے مارے ہوئے لوگ آپس میں تعلق داری کرتے ہیں تو نتیجتاً ہار ہار ہوتا ہے۔ دونوں ہارتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو گرائیں اور حساب برابر کریں۔ ان اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قتل کرنا دراصل خودکشی کرنا ہوتا ہے اور انتقام دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے طلاق کے مقدمے کے بارے میں معلوم ہے جس میں جج نے خاوند کو کہا کہ تمام املاک بیچے اور حاصل ہونے والے پیسے میں سے آدھے اپنی سابقہ بیوی کو دے دے۔ حکم کی تعمیل میں اس نے اپنی $10,000 سے زیادہ مالیت کی گاڑی $50 میں بیچ دی اور $25 بیوی کے حوالے کر دیے۔ کچھ لوگ اپنے دشمن کو اپنا مرکز بنا لیتے ہیں اور دوسرے کے رویوں کا بھوت ان کے سر پر اس طرح سوار ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں وہ نابینا ہو جاتے ہیں، سوائے اس خواہش کے کہ وہ اپنے دشمن کو ہارتا ہوا دیکھیں، چاہے اس میں وہ خود بھی ہار جائیں۔ ہار ہار کا فلسفہ تباہی کا فلسفہ ہے، جنگ کا فلسفہ ہے۔ ہار ہار ایک ایسے آدمی کا بھی فلسفہ ہوتا ہے جس کا دوسروں پہ شدید انحصار ہو، جس کے پاس اندرونی سمت نہ ہو، جس کا کوئی حل نہ ہو اور سوچے کہ باقیوں کا حال بھی اس کی طرح ہو جائے۔ اگر کوئی بھی کبھی بھی نہ جیتے تو پھر شاید ہارنا کوئی ایسی بری بات بھی نہیں۔ جیت ایک اور متبادل یہ ہے کہ انسان صرف جیت ہی کا سوچے۔ جیت کی سوچ کے لوگ ضروری نہیں کہ چاہیں دوسرے ضرور ہاریں، وہ اس سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اہم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے ہیں حاصل کر لیں۔ روزمرہ زندگی میں جب مقابلے کا کوئی احساس نہ ہو تو جیت شاید انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوچ ہوتی ہے۔ جیت کی ذہنیت والے شخص کا مقصد اپنی خواہش کا حصول ہوتا ہے اور وہ دوسروں کی خواہشات اور ان کا حصول ان پر چھوڑ دیتا ہے۔ کون سا انتخاب سب سے بہتر ہے؟
اب تک زیر بحث آنے والے 5 فلسفوں جیت 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 ہار ہار جیت ہار ہار اور جیت میں سب سے مؤثر کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ حالات پہ منحصر ہے۔ اگر آپ فٹ بال کا میچ جیت جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مخالف ٹیم ہار گئی۔ اگر آپ ایک ریجنل دفتر میں کام کرتے ہیں جو دوسرے ریجنل آفس سے میلوں دور ہے اور آپ کا اس دفتر سے کوئی دفتری رابطہ نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ اس دفتر کے ساتھ جیت ہار کے تحت مقابلہ کریں تاکہ بزنس کو تحریک مل سکے۔ لیکن ایک ہی دفتر کے اندر آپ جیت ہار کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے۔ یہاں تو آپ کو دوسرے لوگوں اور ان کے گروپس کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کریں۔ لہٰذا بہترین انتخاب وقت کی حقیقت پر منحصر ہوتا ہے۔ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کی حقیقت کا صحیح اندازہ لگا سکیں اور ہر صورتحال میں جیت ہار کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر صورت احوال کا تعلق باہمی انحصار پہ ہوتا ہے اور ایسے میں جیت ہی 5 متبادل میں سے سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہ 4 سوچوں کے طریقے ہیں: کم حوصلہ اور کم غور، تو یہ ہار ہار ہوتی ہے۔ زیادہ حوصلہ اور کم غور جیت ہار ہوتی ہے۔ جب کم حوصلہ ہو اور زیادہ غور ہو تو ہار جیت ہوتی ہے، اور جب زیادہ حوصلہ ہو اور زیادہ غور ہو تو پھر جیت جیت۔ تو ہمیں جیت جیت کی سوچ میں رہنا چاہیے۔ کردار کی بنیاد پہ ہم جیت جیت پر مبنی تعلقات کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اعتماد ہمارا جذباتی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ جیت جیت اسے توانائی رکھتی ہے۔ اعتماد کے بغیر زیادہ سے زیادہ ہم سمجھوتے کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم کھل کر صحیح معنی میں کوئی حقیقی کام نہیں کر سکتے، نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس قدر مضبوط ہوں گے، یعنی جتنا آپ کا کردار خالص ہوگا، جتنا آپ کا پرو ایکٹیو کا لیول بلند ہوگا، جتنا آپ جیت جیت کے لیے ذہنی طور پہ آرزومند ہوں گے، اس قدر دوسرے شخص پر آپ اثر انداز ہو سکیں گے۔ یہی لوگوں کے درمیان تعلقات میں لیڈرشپ کا اصل امتحان ہے۔